السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وحشت دل پارٹ 4۔ 2 دن کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے ان کی ڈائٹ اور ہیلتھ کے بارے میں ساری ہدایت لے لی تھی اور اب وہ انہیں گھر لے آیا تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں لٹا کے وہ باہر آیا اور بوا کو پرہیزی کھانا بنانے کی تلقین کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کپڑے نکال کے فریش ہونے چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ واپس ان کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے نیم دراز لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں بوا سوپ لے آئی۔ درید نے چمچ سے اپنے ہاتھوں سے ان کو سوپ پلایا اور ان پہ بستر ٹھیک کرتا باہر جانے لگا۔ کچھ پتہ چلا؟ ان کے لہجے میں بےتابی تھی۔ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا۔ اس میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اور وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ دکھ، پچھتاوا، ندامت، کیا کیا نہیں تھا ان کی آنکھوں میں، مگر کچھ بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ میری نور، میری گڑیا، وہ اس کی تصویر کو چومتی رونے لگی اور کھڑکی پہ کھڑا وہ ان کی حالت دیکھ کے بے بسی محسوس کرتا تیزی سے اوپر چلا گیا اور اس کے کمرے میں داخل ہوا جو آج بھی اسی حالت میں تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ سگریٹ سلگاتا ہوا وہ دراز کی طرف بڑھا اور ایک ڈائری نکال لی۔ اس ڈائری کو دیکھتے ہی ایک یاد ذہن کے پردے پر لہرا گئی۔ وہ اچانک دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی اور جلدی سے اپنے پیچھے کچھ چھپانے لگی تھی۔ میری آنکھوں کا نور کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی بک پڑھ رہی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، بک پڑھی جا رہی تھی؟ مجھے بھی دکھاؤ، وہ اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ والی نہیں ہے، وہ بوکھلا گئی۔ تو کس کے والی ہے؟ دکھاؤ مجھے، کیا چھپا رہی ہو؟ وہ اس کے بازو آگے کرتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، پلیز، آپ نہیں دیکھیں گے؟ میں تو دیکھوں گا، وہ ادھر دو ادھر، وہ جھیپتے ہوئے بولا، مگر نور کی گرفت مضبوط تھی اور وہ چھوڑ ہی نہ رہی تھی۔ وہ آگے ہوتے ہوئے اس کے پاس آ گیا اور وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ توازن بگڑا اور وہ جو اس سے ڈائری چھین رہا تھا ایک دم اس کے اوپر گرتا کہ نور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود پہ گرنے سے روکا۔ اسے سب کچھ بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس کی ڈائری بھی بھول گیا، آس پاس جیسے سب غائب ہو گیا۔ اگر کچھ تھا تو بس اس کی نور تھی۔ وہ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی نظریں نہ ہٹا پایا۔ اسے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر بے بس تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں وہ ایک جوان مرد اور کہاں وہ نازک سی گڑیا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی کہ وہ بے اختیار جھکا اور اس نازک سی لڑکی کی سانسیں قید کر گیا اور وہ اس کی قید میں پھڑپھڑاتی رہ گئی۔ پوری ہمت مجتمع کرتے وہ اسے دھکا دیتی ہوئی اٹھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے باہر بھاگ گئی اور اپنی ڈائری بھی چھوڑ گئی، مگر جو ڈائری چھین رہا تھا اسے بھی کہاں کچھ ہوش تھا۔ وہ ایسے ہی اس کے بیڈ پر لیٹا اسے سوچتا رہ گیا۔ اچانک انگلی پہ ہوتی جلن سے وہ اس کی یادوں سے باہر آیا تو دیکھا کہ سگریٹ اس کی انگلی کو جھلسا چکا تھا، مگر یہ جلن اس جلن سے بہت کم تھی جو اس کی نور کی جدائی سے اسے ہو رہی تھی۔ اب بھی آ جاؤ نا کہیں سے، آ کے چھین لو ڈائری مجھ سے صرف ایک بار، بس ایک بار چھین لو، وہ منت کرتا اسے پکار رہا تھا، مگر اس کی ایک پکار پہ ڈور کے آنے والی اس کی منتوں کو بھی نہیں سن رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ افراح اب بالکل مکمل طور پر ٹھیک تھی، سب ہی اس کا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر ایک رشتہ چھوٹا تھا تو بدلے میں ڈھیر سارے رشتے بھی مل گئے تھے۔ کسی کے جانے سے زندگی رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے اور زندگی اپنے ڈگر پر رواں دواں تھی۔ ان کے پیپر سٹارٹ ہو چکے تھے اور وہ دونوں ہی آج کل پڑھائی میں بہت بیزی تھی۔ دونوں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے ان کو کوئی مشکل نہیں آئی تیاری کرتے ہوئے۔ وہ دونوں اکٹھی یونیورسٹی جاتی اور ساتھ ہی واپس آتی۔ ان کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ڈرائیور کے ذمے تھی، مگر کبھی کبھار درید بھی انہیں پک کر لیا کرتا تھا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا اور آج واپسی پہ درید نے ہی
انہیں پک کرنا تھا اور وہ باہر ہی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اور کچھ دیر بعد وہ آ گیا تھا۔ سلام کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی، ساوی فرنٹ پہ جبکہ افراح پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھی۔ جی تو لیڈیز کہاں چلنا ہے آج؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھ رہا۔ گھر جانا ہے بھائی، اور کہاں؟ جواب افراح کی طرف سے آیا تھا۔ آج تم لوگوں کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور دونوں کی شکل سے لگ رہا ہے کہ اچھے ہوئے ہیں، اس لیے اسی خوشی میں پہلے لنچ اور پھر شاپنگ کریں گے، درید نے انہیں آگاہ کیا۔ سچ میں؟ واو، ویسے بھی میں پیپرز دے دے کے بور ہو گئی ہوں، یہ اچھا آئیڈیا ہے، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ چلتے ہیں، ساوی ایکسائٹڈ سی بولی۔ نہیں، پہلے شاپنگ پھر لنچ، ابھی 12 ہی بجے ہے، بھوک بھی نہیں اتنی، افراح نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، ساوی نے بھی حامی بھری اور درید ساوی کی طرف مسکرا کے دیکھتا گاڑی مال کی طرف موڑ گیا۔ 2 گھنٹے لگاتار شاپنگ کے بعد ان دونوں نے صرف چند جوڑے ہی خریدے تھے اور اسی میں درید کی بس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہر شاپ میں گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی مگر پھر بھی انہیں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، اور آخرکار درید نے ہی ایک شاپ سے دونوں کو اپنی پسند کے ڈریس لے کے دیے تھے، بقول اس کے کہ اگر وہ پوری رات بھی یہاں خوار ہوتا رہا پھر بھی ان کو کچھ پسند نہیں آنا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر دونوں پاگلوں کی طرح ہنسی تھی۔ پھر وہ انہیں ریسٹورنٹ لے آیا تھا اور انہیں آرڈر کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں مینیو کارڈ سے کھانا سلیکٹ کر رہی تھی جبکہ درید ساوی کو دیکھنے میں بزی تھا۔ اس کے لگاتار دیکھنے کا ہی اثر تھا کہ ساوی نے بے چین ہو کر نظریں اٹھائی تھی اور درید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر بے اختیار دوبارہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جہاں شوق و جذبات کا ایک جہان آباد تھا اور ساوی کو ڈر تھا کہ وہ اس جہان میں ڈوب ہی نہ جائے۔ ہائے ساوی کے معصوم سے ڈر! ساوی بار بار پہلو بدل رہی تھی مگر درید تھا کہ جان بوجھ کے اسے نروس کر رہا تھا۔ درید بھائی، آپ نہ دیکھیں نا، افراح نے شرارت سے اسے ٹوکا۔ کیا نہ دیکھوں گڑیا؟ وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اپنی چڑیا کو مت دیکھیں نا اس طرح، آپ اسے ایسے دیکھیں گے تو کھانا کیسے سلیکٹ کرے گی وہ، کہ کیا آرڈر کرنا ہے؟ ایسے تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، وہ شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ کر تو رہی ہے سلیکٹ اور جان بوجھ کر دیر کر رہی ہے، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ رہنے ہی دیں، مجھے سب پتا ہے، وہ مانی خزی سے بولی۔ کیا پتا ہے؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ ساوی اب تو میری دوست ہے، بہت جلد بھابھی بن جائے گی۔ اس کی بات سن کے پہلے تو اس کی بات پہ غور کرتا رہا اور جب بات سمجھ آ گئی تو زندگی سے بھرپور کہا لگا اٹھا کہ آس پاس کے ٹیبل پہ بیٹھی لڑکیاں بھی اس کی بھرپور ہنسی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا، تو میری بہن کو اعتراض ہے؟ وہ ساوی کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا، جو پہلے تو افراح کی باتوں پہ ہنسی دبا رہی تھی اور دونوں کی باتوں پہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ ساوی اسے ٹوکتی کوئی چیئر گھسیٹ کر افراح کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ واہ، ایک کے ساتھ ایک فری والا معاملہ چل رہا ہے یہاں تو! اشر، جو کہ ان کو دیکھ چکا تھا، اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ درید بھڑکتے ہوئے بولا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو ایک نہیں ملتی اور تم دو دو لے کر گھوم رہے ہو، وہ افراح اور ساوی کو باری باری دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولنے لگا۔ اشر، اپنی حد میں رہو، بہن ہے وہ میری، اور خبردار جو آج کے بعد ایسی بکواس کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اوہ اچھا، اتنی جلدی اتنی بڑی بہن بھی مل گئی تمہیں؟ واہ! وہ ہنوز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اشر بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ افراح ہے میری دوست اور اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح سے الزام لگائے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہے۔ ساوی سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑی۔ زبان کو لگام دو اساورا، بڑا ہوں میں، تم سے تمیز سے بات کرو، وہ اپنے بڑا ہونے کا رعب جماتے ہوئے بولا۔ بڑے ہو تو بڑوں والی حرکتیں بھی کرو، یہ چیپ حرکتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ افراح، ساوی اٹھو، گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں بل پے کر کے آتا ہوں، وہ اشر سے کہتا ان دونوں سے مخاطب ہوا اور وہ دونوں سر ہلاتے باہر چلی گئی۔ آج تو میں نے تمہاری گھٹیا بکواس برداشت کر لی ہے کیونکہ میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، مگر آئندہ اگر ایسا ہوا تو اپنی شکل پہچاننے کے لائق نہیں رہو گے، وہ اپنا والیٹ اٹھاتا اسے وارن کرنے لگا۔
کون کس قابل نہیں رہے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ دھیان رکھنا، جانتے نہیں ہو کس کو چھیڑ بیٹھے ہو تم۔ اشر جواباً غصے سے گویا ہوا۔ جان تو میں چکا ہوں تمہیں اور تمہاری اوقات کو بھی۔ وہ اس پر ایک استہزائیہ نظر ڈالتا بل پے کرنے چلا گیا اور پیچھے اشر اس کی باتوں پہ کڑ کر رہ گیا۔ وہ بل پے کر کے گاڑی میں آیا تو افراح رو رہی تھی، جبکہ ساوی اسے چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ افراح کے پاس پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ افراح، بچے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ شکر ہے آپ آ گئے، یہ تب سے روئے جا رہی ہے، اسے لگتا ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب چپ بھی نہیں ہو رہی، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی، اور اس کی بات سن کے وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ افراح، بچے ادھر دیکھو، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اسے عادت ہے ایسی چیپ حرکتیں کرنے کی۔ چپ کرو، اب بالکل نہیں رونا، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ افراح اب چپ ہو گئی تھی، مگر وقفے سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ اپنے بابا کی موت کے بعد وہ حساس ہو گئی تھی، ہر چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی۔ اس کے چپ ہونے پہ ساوی نے سکون کا سانس لیا۔ مگر اشر بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایسے تو نہیں ہے، مجھے بالکل اچھی نہیں لگی ان کی بات، ساوی الجھے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھی تو مجھے بھی نہیں لگی، مگر ہم کسی کے اندر جھانک تو نہیں سکتے نا کہ وہ کیسا ہے۔ اب اشر کو ہی دیکھ لو، بغیر کسی وجہ کی اتنی بڑی بات کر گیا۔ درید نے جواب دیا۔ میں ماما کو بتاؤں گی یہ سب، وہ اچھے سے ان کی کلاس لیں گی، وہ غصے سے بولی۔ نہیں، تم گھر میں کچھ نہیں بتاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ پریشان ہوں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے تاکید کرتا ہوا بولا۔ جی سمجھ گئی، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اب ساوی چین سے رہ رہے تھے۔ یہ لوگ رات کے 12 بج رہے تھے، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ دونوں کی تصویروں کو گلے سے لگائے وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں تھی، سب اس کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی اسے اپنے ماں باپ کی یاد یوں ہی بے حال کر دیتی تھی۔ روتے روتے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ جگ خالی تھا۔ وہ پانی لینے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج سے گزر کر وہ کچن میں آئی اور پہلے گلاس میں پانی پیا اور پھر جگ بھر کر واپس مڑ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی، جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ جگ کو ٹیبل پر رکھتی اس کی طرف بڑھ گئی اور جا کے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ باہر کا نظارہ بہت دلکش تھا، چاند کی چاندنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی تو ہوا کے جھونکے اس سے ٹکرائے اور اسے سرور سا محسوس ہوا۔ وہ وہیں آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی، ارد گرد سے بے نیاز۔ اچانک مین گیٹ سے ایک بیگ اوپر سے ہوتا ہوا اندر کی طرف گرا۔ اس کے بعد ایک ہیولا سا گیٹ پھلانگ کر اندر کودا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ لان کی طرف بڑھا اس سے پہلے کہ وہ پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا۔ اس کی نگاہ اوپر لاؤنج کی کھڑکی پر پڑی اور وہیں اٹک گئی۔ سفید کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس اس وقت کوئی سفید پری لگ رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے چہرہ اوپر اٹھائے جسے وہ پری چاند سے مخاطب تھی۔ چہرے پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی اور چاند کی چاندنی میں وہ چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا تب جب بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ بھٹکتی روح، وہ بڑبڑایا۔ اس نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور پائپ کے ذریعے اوپر پہنچا۔ اوپر پہنچ کے اس نے آہستہ سے بیگ کمرے میں رکھا۔ یہ کمرہ ساوی کے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کے تھا اور درمیان میں وہ کمرہ تھا جو کہ افراح کا تھا۔ بیگ رکھ کر وہ واپس مڑا اور نیچے گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا بالکل اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا کہ وہ اگر مڑتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ ہائے بھٹکتی روح، وہ اس کی طرف جھک کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ وہ جو سکون سے کھڑی تھی اس ماحول کے طلسم میں گم، ایک دم چونکی، خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلا خیال اسے کسی بھوت کا ہی آیا جو
उसे भी भटकती रूह समझ रहा था। वो पलटी तो एकदम इससे टकरा गई और गिर जाती अगर वो उसकी कमर में हाथ डाल के उसे संभाल ना लेता। इससे पहले कि इसकी चीख निकलती वो इसके मुंह पे अपना भारी हाथ रख चुका था। वो खौफ से फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई, जिसका सिर्फ आधा चेहरा ही नजर आ रहा था। उसने ब्लैक हुडी पहनी थी जिसकी कैप ने इसका आधा चेहरा ढांप रखा था, और सिर्फ होंठ थोड़ी और नाक ही नजर आ रहे थे। वो मजबूती से उसे थामे खड़ा था, जैसे छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। अलबत्ता इसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया था। क, 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 कौन हो तुम? वो हकलाते हुए पूछ रही थी। मैं भूत हूँ, भटकती रूह। अब बताओ तुम कौन हो? वो उसकी नकल करता हकला कर बोला। मैं लड़की हूँ। वो बौखला कर उल्टा बोल गई। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम लड़की हो। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, और यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो इसे सर से पैर तक देखता मानी खेजी से बोला, और वो इसकी नज़रों का जाविया देख के शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गई। छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त में कसमसाई। पहले जो पूछा है वो बताओ, वरना सारी रात ऐसे ही खड़ा रखूंगा। अब की बार वो उसे डराता हुआ बोला। नहीं, मैं बताती हूँ, बस मुझे छोड़ दो। वो रोते हुए बोली। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वह एहसान करने वाले अंदाज में बोला। मैं अफराह हूँ, सावी की दोस्त, और मैं अब यहीं रहती हूँ। वो अब मुसलसल रो रही थी। अफराह की बात सुन के उसने झट से हुडी अपने चेहरे से हटाई और उसके चेहरे को देखने लगा, जो आंसुओं से भरा हुआ था। शायान ने इसे तब ही देखा था जब सावी मैट्रिक में थी। इसके बाद शायान लंदन चला गया था और तब से अब तक वापस नहीं आया था, और इसीलिए जब उसने इसे देखा तो वो पहचान नहीं पाया था। वो पहले से बहुत मुख्तलिफ थी। आंखें खोलो, उसने बेसाख्ता कहा। अफराह ने धीरे से आंखें खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और वो उसके आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी गहरी हेजल ग्रीन आंखों में खोकर रह गया, जिसको आंखों का कलर अपनी माँ से मिला था। गोरा रंग, तीखी छोटी सी नाक, मासूम से नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें और आंसुओं से भरी झील। वो अपनी ग्रे आंखें उसकी हेजल ग्रीन आंखों में गाड़े खड़ा था, जैसे इससे ज्यादा जरूरी कोई काम ना हो। आप यहाँ? वो हड़बड़ाती हुई बोली। वो इसे इस वक्त यहाँ देख के शॉक्ड रह गई थी, और जिस पोजीशन में वो खड़ी थी उसकी बाहों के हिसार में वो अपनी जगह जज्बज होकर रह गई थी। हाँ, मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? सोचा था सबको सरप्राइज़ दूंगा, मगर यहाँ तो मैं ही सरप्राइज़ हो गया हूँ। अब तो तुम वाकई लड़की हो, वरना पहले तो बच्ची होती थी। वो इसे एक बार फिर सर से पाँव तक देखता मानी खजीज लहजे में बोलने लगा, और वो अपने आप में सिमट कर रह गई। प्लीज़ मुझे छोड़े। वो एक बार फिर उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। अगर ना छोड़ूँ तो? वो सरसरी सा इसकी तरफ झुकता हुआ पूछ रहा था। नहीं प्लीज़ शायान भाई, मुझे छोड़ दे। वो मन्नत करते हुए बोली, और जो उसके हुस्न के सहर में खोया हुआ था उसके मुंह से भाई का लफ्ज़ सुन के सारा सहर ख़त्म हो गया। क्या कहा तुमने? उसने तस्दीक चाही। मुझे छोड़े। नहीं, पूरा फिक्रा क्या बोला था? शायान भाई मुझे छोड़े। अब की बार वो पूरा बोली, और उसे एक लम्हे का भी मौका दिए बगैर वो उसे दीवार से लगाता उस पर झुक गया, और उस रोती मचलती लड़की की सांसें रोक गया, और जब उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो उसकी जान बख्शी। भाई तो मैंने तुम्हें तब नहीं कहने दिया था जब तुम बच्ची थी, और अब तो तुम लड़की हो ना, तो अब कैसे इजाज़त दूँ? आइंदा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ ना सुनूं, वरना ये तो बहुत छोटी सी सज़ा दी है। अगली बार ऐसा हुआ तो अपनी और तुम्हारी जान एक कर दूंगा। अब जाओ, जाके सो जाओ। वो इस पर झुका दरश्ती से बोल रहा था, और वो हैरत का मुजस्समा बनी दीवार के साथ लगी खड़ी थी। वो उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। इसके जाने के बाद इसका हाथ मैकेनिकी अंदाज पे अपने होठों पे गया जहां उसका लम्स महसूस हो रहा था, मगर अब वो होठों पे हाथ लगाने से उसे वहां खून की बूंदें भी महसूस होने लगी। इतनी शिद्दत! वो सोच कर रह गई। उसे शायान से खौफ महसूस हो रहा था, और ये बात वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अब वो इस वक्त को कोस रही थी जब वो रूम से रात के इस पहर बाहर आई थी।
پانی کا جگ وہیں ٹیبل پہ دہائی دیتا رہ گیا اور وہ خود آ کے بستر پہ ڈھہ گئی تھی۔ سوچتے سوچتے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا شام کے 6 بج رہے تھے۔ چہرے پہ تھکے تھکے سے تاثرات تھے۔ اس نے بیل بجائی اور ایک طرف کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھل گیا اور اس کی شریک حیات دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ السلام علیکم، اس نے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس کا ماتھا چومتے اس نے جواب دیا، مگر جواب میں مقابل کی آواز میں تھکاوٹ نمایاں تھی، جسے محسوس کر کے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ لگ تو نہیں رہا۔ ہوا کیا ہے بتائیں تو مجھے۔ وہ اس کی نسبت بہتر تھی، اس کے ایک ایک انداز کو سمجھتی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں میں، اب کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہیں چھپ جاؤں، کسی کو نظر نہ آؤں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے مایوس مت ہو، خدا مایوس لوگوں کی مدد نہیں کرتا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ تو اور کیا کروں، کتنے مہینے گزر گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، اوپر سے جاب کے الگ مسائل ہیں، مجھ سے کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ امید مت چھوڑے، وہ مل جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ اسے واپس یہیں آنا پڑے گا اور پھر دیکھنا، میں اس سے بہت ناراض ہوں گی، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ اسے یاد کرتے ہوئے بولی، مگر جو سب نے اس کے ساتھ کیا ویسا بھی تو کوئی نہیں کرتا نا۔ وہ دکھ سے بولا، غلطی تو سب کی ہے، کس سے منہ موڑیں گے؟ وہ بے بس ہوئی۔ جس نے بھی اسے تکلیف دی ہے، سب سے، کسی کو معاف نہیں کروں گا، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھتا اس کی گود میں منہ چھپا گیا اور وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس کا کندھا ہلایا۔ آپ فریش ہو کے آئے، میں کھانا لگاتی ہوں، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، دل نہیں کر رہا، وہ کلس مندی سے بولا۔ دل نہیں کر رہا تو بھی کھانا پڑے گا، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاتی۔ وہ منہ بسوڑتے بولی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہنس پڑا۔ ہاں جانتا ہوں میرے بغیر کچھ نہیں کھاتی، مگر تمہیں صرف اپنے لیے نہیں میری جان کے لیے بھی کھانا ہے، تم ٹھیک رہو گی تو میری جان بھی ٹھیک رہے گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے سراپے کی طرف دیکھتا بولا، جہاں ایک نئی زندگی سانسیں لے رہی تھی۔ جی میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ آج بھی روز اول کی طرح اس کی معنی خیز بات پہ شرما گئی تھی اور وہ اس کے سرخ گال دیکھتا ہنستا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہی تو جیتا تھا وہ، ورنہ اس کی زندگی تو جیسے اس کے جانے سے رک ہی گئی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کے کمرے میں آیا تھا، جانتا تھا کہ اس کی حرکت اسے بری لگی ہوگی، بغیر کسی حق کے اس پہ اپنا حق جتا آیا تھا، اپنی محبت کی ذرا سی شدت اس پہ نچھاور کر آیا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے اپنے گھر میں دیکھ کے وہ بے خود سا ہو گیا تھا، اور پھر اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کر بیٹھا تھا، اور اب اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، آج سے نہیں تب سے، جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ جب وہ پہلی بار ساوی کے ساتھ گھر آئی تھی تو ان کے گھر میں ایک رونق سی لگ گئی تھی، تب اس کے دل میں افراح کے لیے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر وہ اپنے دل کو جھٹلاتا رہا کہ وہ عمر میں اس سے چھوٹی ہے اور یہ صرف وقتی جذبات ہے اور کچھ نہیں۔ مگر جب وہ اس کے سامنے آتی، اس کا دل نئے سرے سے اس کے لیے دھڑکنا شروع ہو جاتا، اور اسی سب سے گھبرا کر وہ لندن چلا گیا کہ شاید اس کے جذبات ختم ہو جائیں گے، مگر وہاں جا کر اس کی محبت اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس سب سے فرار نہیں چاہیے، بلکہ اسے اس فساد کی جڑ چاہیے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور وہ فساد کی جڑ تھی افراح، جس نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ اب وہ اسے اپنی زندگی میں چاہیے تھی اور وہ اسے اپنے نام کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی وہ اس کے بارے میں، شاید کوئی لوفر یا آوارہ سمجھ رہی ہو، آزاد ملک میں رہ کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہی سوچتے وہ کپڑے نکال کے فریش ہونے گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ چلو
اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، کل دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے سوچتا سونے کے لیے لیٹ گیا اور پھر افراح کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ٹائم پہ ہی ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ گئے تھے سارے، صرف شایان کی کمی تھی۔ کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ آ چکا ہے سوائے افراح کے، اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ بتاتی بھی تو کیا کہ یہ ان کے صاحبزادے نے آتے ہی اس پہ بغیر حق کے مسلط ہونا شروع کر دیا تھا۔ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ جب وہ فریش سا نیچے آیا اور سب کو مصروف دیکھ کے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے قریب آتے ہی اونچی آواز میں سلام کیا، جس پہ سب چونک گئے۔ بھائی! ساوی چیختے ہوئے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آپ کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ اگر بتا دیتے تو ہم ایئرپورٹ آپ کو لینے آتے۔ ساوی کے شکوے شروع ہو چکے تھے۔ اگر بتا دیتا تو تمہارے چہرے پہ یہ خوشی کیسے دیکھتا؟ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتا، اسے الگ کر کے ماں باپ کی طرف بڑھا اور باری باری ان سے گلے لگنے لگا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو۔ اب دیکھ لو تمہارے سرپرائز سے چڑیا کے چہرے پہ کیسی بہار آئی ہے۔ درید کے گلے لگتا ساوی کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، اور وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ سب سے مل کر وہ اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ارے یہ کون ہے؟ ان کا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ وہ افراح کی طرف دیکھتا چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، اور وہ اس کی اداکاری پہ کر اٹھی۔ بھائی یہ افراح ہے، میری دوست۔ آپ کو یاد ہوگا نا جب یہ ہمارے گھر آتی تھی اور ہم دونوں اپنی شرارتوں سے آپ کو تنگ کرتے تھے؟ وہ پرجوش سی افراح کا تعارف کرواتے ہوئے بولی، اور افراح کا دل دہائیاں دے رہا تھا، مت کرواؤ تعارف، رات کو بڑی اچھی طرح مل لیا ہے تمہارے بھائی نے مجھ سے۔ اوہ اچھا ماشاء اللہ، کافی بڑی ہو گئی ہے، اور تنگ تو یہ مجھے ابھی بھی بہت کرتی ہے۔ وہ افراح کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا آخری بات دل میں بول پڑا۔ جی بھائی، اب آپ اتنے سال باہر رہ کر آئے ہیں، آپ بھی تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس نے کیسے چھوٹے رہنا تھا؟ ساوی اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ ہاں بالکل، وہ بھی اس کی تائید کر رہا تھا۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو اور ناشتہ کرو۔ رات کو بھی ایسے ہی آ کے سو گئے ہوں گے، کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ نادیہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ نہیں ماما، رات کو سونے سے پہلے میں نے ایک سویٹ ڈش کھائی تھی، اور پتہ ہے ماما، اتنی مزیدار ڈش میں نے کبھی نہیں کھائی۔ پتہ نہیں کیا جادو تھا اس ڈش میں کہ اسے کھاتے ہی مجھے جادو سا چڑھ گیا اور میں آپ سے ملے بغیر ہی مدہوش ہو کے سو گیا۔ وہ افراح کی طرف مانی خیزی سے بولتا ہوا نادیہ بیگم کے جواب دے رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے افراح کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا اور اسے زور کا ٹھسکا لگا۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس سویٹ ڈش کی بات کر رہا تھا۔ خاص کر اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ ساوی نے اسے پانی پلایا اور ساتھ میں اس کی کمر سہلائی، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھتا شایان اپنی مسکراہٹ دباتا جوس کا گلاس منہ سے لگانے لگا۔ آرام سے بیٹا، شاید شایان کی وجہ سے نروس ہو رہی ہے۔ بیٹا وہ بھی تمہارے بھائی جیسا ہے، جیسے وہ ساوی کا بھائی ہے ویسے ہی تمہارا بھی، اور جیسے ہم سے نہیں ہچکچاتی ویسے شایان سے بھی مت ہچکچاؤ۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، عورتوں کی عزت کرنے والا۔ نادیہ بیگم اس کی گھبراہٹ محسوس کرتی اسے سمجھانے لگی، جبکہ اس بار شایان کے منہ میں جو جاتا جوس فوارے کی صورت سے باہر نکلا، اور اس بار مسکرانے کی باری افراح کی تھی، جس کی سانس میں اب ترتیب تھی، ورنہ حالت تو بہت خراب ہوئی تھی اس کی۔ اور وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ جی ماما، رات کو اچھی طرح آپ کے لاڈلے کی عزت کے مظاہرے دیکھ چکی ہوں، اور ایسی عزت سے اللہ بچائے۔ ایک بار پھر رات کا واقعہ یاد کرتی وہ سرخ پڑ گئی۔ شایان آرام سے بیٹا۔ اب وہ افراح سے توجہ ہٹا کے شایان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، وہ ٹیشو سے منہ پوچھتا ہوا بولا، جبکہ یہ دونوں منظر درید نے بڑی غور سے دیکھا، اور اب وہ پورا ارادہ رکھتا تھا اس کی مزیدار سویٹ ڈش پوچھنے کا۔ چلو پھر اب ہم آفس کے لیے نکلتے ہیں۔ شایان تو نہیں جائے گا نا آج؟ مراد صاحب اٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں بابا، ابھی نہیں، کچھ دن ریسٹ کروں گا، اس کے بعد بزنس جوائن کروں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے چلو درید، ہم تو چلے۔ اب کی بار وہ درید سے بولے، ٹھیک ہے پھر آ کر تفصیل سے ملتا ہوں تمہیں۔ وہ تفصیل لفظ پر زور دیتا ہوا شایان سے بولا، جو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔
جی جی جناب ضرور، وہ دانت دکھاتا ہوا بولا اور درید ایک گہری نظر ساوی پہ ڈال کے مسکراتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ ساوی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ وہ افراح کو لے کے اس کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ افراح پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی اور اسے پہلی نظر میں ہی یہ کمرہ اچھا لگا تھا۔ بالکل سادہ سا آف وائٹ اور میرون کلر کے امتزاج سے سجا، میرون کلر کے پردے، میرون صوفے، میرون ہی بیڈ شیٹ، جبکہ کارپیٹ کا کلر آف وائٹ تھا۔ بالکنی بھی تھی جو کہ لان کی طرف تھی اور یہاں سے لان کا منظر بہت دلکش لگتا تھا۔ وہ جب ساوی کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تو شایان اپنے بیگ کھولے بیٹھا تھا جو صبح ہی اس نے ڈرائیور سے منگوایا تھا۔ بھائی آپ میرے لیے گفٹ لائے؟ وہ اندر آتے ہی بولی۔ جی میری جان، ڈھیر سارے گفٹ لایا ہوں، ادھر آؤ کھول کے دیکھو، وہ اسے اپنے پاس بلاتا ہوا بولا۔ وہ پرجوشی سے آگے بڑھی اور سارے گفٹ کھول کھول کے دیکھنے لگی، جبکہ افراح ایک سائیڈ پہ ہی کھڑی تھی۔ ارے افی وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ نا، وہ افراح سے مخاطب ہوئی۔ نہیں تم اپنے گفٹ دیکھو، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کیوں تم اپنے گفٹ نہیں دیکھو گی؟ اب کی بار شایان نے پوچھا۔ میرے گفٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، آپ کے گفٹ، جتنے گفٹ ساوی کے ہیں اتنے تمہارے بھی لایا ہوں۔ مجھے یاد تھا کہ میری گڑیا کی ایک گڑیا جیسی دوست بھی ہے جو اسے اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ واؤ بھائی، آپ کو یاد تھا، اب تو آؤ نا افی، وہ بھائی سے کہتی ایک بار پھر افراح کو بلانے لگی اور چاہ نہ چاہ کر بھی افراح اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ اس طرح کے ایک تکون سی بن گئی۔ افراح بالکل شایان کے سامنے تھی۔ ساوی گفٹ دیکھنے میں مصروف تھی اور شایان افراح کو دیکھنے میں، جبکہ افراح شایان سے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور شایان کو اس کا شرمانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ افی یہ دیکھو نا، ساوی نے اس کی گفٹ کی طرف توجہ دلائی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سارے گفٹ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، کچھ ریڈی میڈ شرٹس تھی، کچھ میک اپ کٹس تھی، برٹن پرفیومز تھے، ساوی اور افراح دونوں کے لیے سیم واچز بھی تھی۔ افراح دل ہی دل میں شایان کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، مجھے یہ سب بہت پسند آیا ہے نا۔ افی تمہیں کیسا لگا؟ وہ شایان کو بولتی افراح سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، سب بہت اچھا ہے، مجھے بھی بہت پسند آیا، آپ کی پسند بہت اچھی ہے، وہ دل سے تعریف کرتی ہوئی بولی اور اس کی بات سن کر شایان مسکرا دیا۔ ہاں میری پسند واقعی بہت اچھی ہے، وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا بہت پہ زور دیتا معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے افراح نے گھبرا کر ساوی کی طرف دیکھا، اسے کچھ سمجھ تو نہیں آیا مگر وہ اپنے گفٹس میں ہی بزی تھی۔ افراح نے سکون کا سانس لیا۔ چلو افی روم میں چل کر سب سیٹ کرتے ہیں، ساوی سارا سامان سمیٹتی اٹھتے ہوئے بولی اور وہ تو اسی انتظار میں تھی، جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ ساوی نے سارا سامان چھوٹے بیگ میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ افراح بھی اسی کے پیچھے جانے لگی۔ دروازے تک پہنچتے ہی پیچھے سے شایان نے اس کی بازو کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور دونوں بازو اس کے کمر میں ڈال لیے کہ وہ چاہ کر بھی چھڑا نہ پائی۔ یہ تو بتا دیا کہ گفٹس بہت پسند آئے، یہ بھی بتا دو کہ گفٹس دینے والا کیسا لگا، وہ بھی پسند آیا یا نہیں، وہ شرارت سے اس کی مزاحمت نظر انداز کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ منمنائی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ اصرار کرتے ہوئے بولا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، میں بے سہارا ہوں، آپ کے گھر والوں کے رحم و کرم پہ ہوں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، آپ کی ماما بابا کے بہت احسان ہے مجھ پر، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے برے کیریکٹر کی لڑکی سمجھے، آپ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ماما آپ کی شادی آنیا سے کرانا چاہتی ہے تو آپ ان کی رضا میں راضی ہو جائے، پلیز مجھے چھوڑ دے، میرے لیے زندگی کو تلخ مت بنائیے کہ جینا مشکل ہو جائے۔ وہ اس کی گرفت میں روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اس کے بے سہارا ہونے والی بات پہ الجھا تھا، آنیا والی بات پہ چونکا۔ کس نے کہا تم سے یہ؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو یہی سچ ہے۔ وہ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی دیکھ کے اسے دھکا دیتی اپنے روم میں بھاگ گئی اور پیچھے وہ الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ اسے افراح کو یہاں رہتے دیکھ حیرت تو تھی مگر وہ کسی سے پوچھ نہ سکا اور گھر والوں نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دریس سے رازداری پوچھنے کا فیصلہ کرتا ریلیکس ہو گیا اور
ساتھ ہی اب اسے یہ آنیہ والا مسئلہ بھی سلجھانا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ اب کیا ہوگا، شایان کی شادی کس سے ہوگی، افراح سے یا آنیہ سے، اور درید اور نور کیسے ملیں گے، یہ لوگ آپس میں کب ملیں گے، ان کی شادی کب ہوگی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔